السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ النازعات۔ والنازعات غرقا، قسم ہے گھسیٹ لانے والوں کی غوطہ لگا کر، یعنی قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان سختی سے نکالتے ہیں اور جو مسلمانوں کی روح آسانی سے نکالتے ہیں، گویا ان کا بند کھول دیتے ہیں، اور جو روحوں کو لے کر زمین سے آسمان کی طرف اس طرح سرعت ہو سہولت سے چلتے ہیں جیسے گویا تیرتے ہوئے چلتے ہیں۔ پھر جب روحوں کو لے کر پہنچتے ہیں تو ان ارواح کے باب میں جو خدا کا حکم ہوتا ہے اس کے امتثال کے لیے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ پھر ان ارواح کے متعلق ثواب کا حکم یا عقاب کا دونوں امروں میں سے ہر امر کی تدبیر کرتے ہیں۔ ان سب کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی، جس روز ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی، مراد کیا ہے؟ نفخہ اولیٰ ہے۔ جس کے بعد ایک پیچھے آنے والی چیز آ جائے گی، مراد نفخہ ثانیہ ہے۔ بہت سے دل اس روز دھڑک رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں ندامت کے جھک رہی ہوں گی، مگر یہ لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی حالت میں پھر واپس ہوں گے؟ پہلی حالت سے مراد حیات قبل الممات، یعنی کیا بعد الموت پھر حیات ثانیہ ہوگی؟ مقصود استبعاد یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے پھر حیات کی طرف واپس ہوں گے؟ مقصود استصحاب ہے کہ یہ سخت دشوار ہے۔ کہنے لگے کہ اگر ایسا ہوا تو اس صورت میں یہ واپسی ہمارے لیے بڑے خسارے کی ہوگی، کیونکہ ہم نے تو اس کے لیے کچھ سامان نہیں کیا۔ مقصود اس سے تمسخر کا تھا۔ آگے دوسری صفت کیا تھی؟ والناشطات نشطا۔ والناشطات نشطا، نشطات نشطہ سے مشتق ہے، جس کے معنی بندھن کھول دینے کے ہیں۔ جس چیز میں پانی ہو یا ہوا وغیرہ بھری ہو، اس کا بندھن کھول دینے سے وہ پانی وغیرہ آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ اس میں مومن کی روح نکلنے کو اس سے تشبیہ دے کر بتلایا ہے کہ جو فرشتے مومن کی قبض روح پر مقرر ہیں وہ آسانی سے اس کو قبض کر دیتے ہیں، شدت نہیں کرتے۔ یہاں بھی آسانی روحانی مراد ہے، جسمانی نہیں۔ اس لیے کسی مسلمان بلکہ مرد صالح کو بوقت موت نزع روح میں دیر لگنے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر سختی ہو رہی ہے، اگرچہ جسمانی طور پر یہ سختی دیکھی جا سکتی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ کافر کو نزع روح کے وقت ہی سے برزخ کا عذاب سامنے آ جاتا ہے، اس کی روح اس سے گھبرا کر بدن میں چھپنا چاہتی ہے۔ فرشتے کھینچ کر نکالتے ہیں اور مومن کی روح کے سامنے عالم برزخ کا ثواب، نعمتیں اور بشارتیں آتی ہیں تو اس کی روح تیزی سے ان کی طرف جانا چاہتی ہے۔ تیسری صفت ہے والسابحات سبحا۔ سبح کے لغوی معنی تیرنے کے آتے ہیں، مراد اس جگہ تیزی سے چلنا ہے، جیسے دریا میں کوئی آڑ پہاڑ نہیں ہوتا، تیرنے والا یا کشتی وغیرہ میں چلنے والا سیدھا اپنی منزل مقصود کی طرف جاتا ہے۔ فرشتوں کی یہ صفت کہ تیز جانے والے ہیں، یہ بھی ملائکہ موت سے متعلق ہے کہ انسان کی روح قبض کرنے کے بعد اس کو تیزی سے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ فالسابقات سبقا، مراد یہ ہے کہ پھر یہ روح جو فرشتوں کے قبضے میں ہے اس کو اس کے اچھے یا برے ٹھکانے پر پہنچانے میں سبقت اور عجلت سے کام لیتے ہیں۔ مومن کی روح کو جنت کی ہواؤں اور نعمتوں کی جگہ میں، کافر کی روح کو دوزخ کی ہواؤں اور عذابوں کی جگہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ پانچویں صفت کیا فرمائی؟ فالمدبرات امرا، امر الہی کی تدبیر و تنفیذ کرنے والے، یعنی ملائکہ موت کا آخری کام یہ ہوگا کہ جس روح کو ثواب اور راحت دینے کا حکم ہوگا اس کے لیے راحت کے سامان جمع کر دیں، اور جس کو عذاب اور تکلیف میں ڈالنے کا حکم ہوگا اس کے لیے اس کا انتظام کر دیں۔ قبر میں ثواب و عذاب، موت کے وقت فرشتوں کا آنا اور انسان کی روح قبض کر کے آسمان کی طرف لے جانا، پھر اس کے اچھے یا برے ٹھکانے پر جلدی سے پہنچا دینا اور وہاں ثواب یا عذاب یا تکلیف یا راحت کے انتظامات کر دینا ان آیات مذکورہ سے ثابت ہو گیا۔ آگے دیکھیے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، یعنی نکال ایسے عذاب کو، آیات میں ہے نا فَأَخَذَهُ اللَّهُ، نکال ایسے عذاب کو کہا جاتا ہے جس کو دیکھ کر دوسروں کو عبرت ہو اور سب سہم جائیں۔ نکال آخرت فرعون کے لیے آخرت کا عذاب ہے، اور نکال اولیٰ سے مراد وہ عذاب ہے جو دنیا میں اس کی پوری قوم کے غرق
کر کے دریا ہو جانے سے ان کو پہنچا۔ آگے پھر منکرین حشر و نشر کے استبعاد اور شبہ کا ازالہ ہے کہ مرنے اور مٹی ہو جانے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس میں حق تعالیٰ نے آسمان و زمین اور ان کے اندر پیدا کی ہوئی عظیم مخلوقات کا ذکر کر کے انسان غافل کو اس پر متنبہ کیا ہے کہ جس ذات نے ایسے عظیم الشان مخلوقات کو ابتدائی وجود بغیر کسی مادہ و آلہ کے عطا فرمایا، وہ اگر ان کو نیست و نابود کرنے کے بعد دوبارہ وجود عطا فرما دے تو تمہارے تعجب کا کیا مقام ہے۔ آگے پھر روز قیامت کی شدت اور اس روز ہر شخص کے اعمال کا سامنے آ جانا اور اہل جنت اور اہل جہنم کے دونوں ٹھکانوں کا بیان، اور آخر میں اہل جنت اور اہل دوزخ کی خاص خاص علامت کا بیان ہے۔ آگے دیکھیے، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ یعنی وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، یعنی اول طغیان یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکام کی پابندی کے بجائے سرکشی کرنا، دوسرے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینا، یعنی جب ایسا کوئی کام سامنے آئے کہ اس کے اختیار کرنے سے دنیا میں تو آرام یا لذت ملتی ہے مگر آخرت میں اس پر عذاب مقرر ہے، اس وقت وہ دنیا کی لذت کو ترجیح دے کر آخرت کے فکر کو نظر انداز کر دے۔ جو شخص دنیا میں ان دو بلاؤں میں مبتلا ہے اس کے لیے فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جہنم ہی اس کا کیا ہے، ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اہل جنت کی اسی طرح دو علامتیں بتلائیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اول تو یہ کہ جس شخص کو دنیا میں اپنے ہر عمل ہر کام کے وقت یہ خوف لگا رہا کہ مجھے ایک روز حق اللہ کے سامنے پیش ہو کر ان اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ دوسرا وہ جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، ناجائز خواہشوں سے اس کو روک دیا، جس نے دنیا میں یہ دو وصف حاصل کر لیے۔ قرآن کریم نے اس کو یہ خوشخبری دے دی فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ مخالف نفس کے 3 درجے آیت مذکورہ میں جنت کے ٹھکانے کی 2 شرطیں بتلائی ہیں، اور غور کیا جائے تو وہ یہ نتیجے کے اعتبار سے ہے ایک ہی ہے، کیونکہ شرط خدا تعالیٰ کے حضور جواب دہی کا خوف ہے، دوسری شرط نفس کو ہوائی سے روکنا ہے یعنی خواہشات سے روکنا ہے، اور حقیقت یہ کہ خدا کا خوف ہی نفس کو اتباع ہوا یعنی خواہشات سے روکنے والی چیز ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ترجمے کی طرف۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے گھسیٹ لانے والوں کی غوطہ لگا کر، وَالنَّاشِطَاتِ نشطًا، اور بند چھڑا دینے والوں کی کھول کر، وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور تیرنے والوں کی تیزی سے، فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر آگے بڑھنے والوں کی دوڑ کر، فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر کام بنانے والوں کی حکم سے، یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئی دوسری، قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل اس دن جھڑکتے ہیں، ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھک رہی ہیں، یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، لوگ کہتے ہیں کیا ہم پھر آئیں گے الٹے پاؤں، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم ہو چکے ہوں گے ہڈیاں کھوکھری یعنی گلی سڑی، قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، بولے تو یہ پھر آنا ہے خسارے کا، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو بے شک وہ ایک ڈانٹ ہے بس ایک ہی، فَإِذَا هُم بِالسَّاحِرَةِ، پھر تو اچانک وہ میدان میں ہوں گے، هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا پہنچی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی، إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، جبکہ پکارا اس کو اس کے رب نے پاک میدان میں جس کا نام طویٰ ہے، اذهب إلى فرعون إنه طغى، جا فرعون کے پاس اس نے سر اٹھایا، کیا مطلب وہ سرکش ہو گیا، فقل هل لك إلى أن تزكى، پھر کہ تیرا جی چاہتا ہے کہ تو سنور جائے، وأهديك إلى ربك فتخشى، اور راہ بتلاؤ تجھ کو تیرے رب کی طرف پھر تجھ کو ڈر ہو، فأراه الآية الكبرى، پھر دکھلائی اس کو وہ بڑی نشانی، فكذب وعصى، پھر جھٹلایا اس نے اور نہ مانا، ثم أدبر يسعى، پھر چلا پیٹ پھیر کر تلاش کرتا ہوا یعنی دوڑتا ہوا،
فحشر فنادا، پھر سب کو جمع کیا، پھر پکارا، فقال انا ربکم الاعلی، تو کہا میں ہوں رب تمہارا سب سے اوپر۔ فأخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، پھر پکڑا اس کو اللہ نے سزا میں آخرت کی اور دنیا کی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یقیناً اس میں البتہ عبرت ہے واسطے اس کے جو ڈرتا ہو۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا، اس نے اس کو بنا لیا۔ رفع سمکہا فسواہا، اونچا کیا اس کا ابھار پھر اس کو برابر کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اندھیری کی رات اس کی اور کھول نکالی اس کی دھوپ۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے پیچھے صاف بچھا دیا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، باہر نکالا زمین سے اس کا پانی اور چارہ۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو قائم کر دیا کام چلانے کو۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب آئے وہ بڑا ہنگامہ۔ یَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، جس دن کی یاد کرے گا آدمی جو اس نے کمایا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور نکال ظاہر کر دے دوزخ کو جو چاہیں دیکھیں۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، سو جس نے کی ہو شرارت۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور بہتر سمجھاؤ دنیا کا جینا یعنی دنیا کی زندگی کو۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو کوئی ڈرا ہو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور روکا ہو اس نے اپنے خواہشات کو۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سو بہشت ہے اس کا ٹھکانہ یعنی جنت ہی ہے اس کا ٹھکانہ۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کہ وہ قیامت کب آئے گی۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، تجھ کو کیا کام اس کے ذکر سے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، تیرے رب کی طرف ہے پہنچ اس کی۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَن يَخْشَاهَا، بے شک تو خبردار کرنے والا ہے اس کو جو ڈرتا ہو اس سے۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، ایسا لگے گا جس دن دیکھیں گے اس کو کہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں مگر ایک شام یا ایک صبح اس کو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔